ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کریں گے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ اب کیا ہونے جا رہا ہے۔ 11ویں جماعت کے داخلوں کا پروسیس جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکا ہے، اور سینٹرلائز ایڈمیشن پالیسی کے تحت جن بچوں نے داخلوں کے لیے اپلائی کیا، جو بچے اپنا فیوچر کا ڈریم لے کر بیٹھے ہیں، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی آرٹس پڑھنا چاہتا ہے، کوئی کچھ اور کرنا چاہتا ہے، کوئی سائنس پڑھنا چاہتا ہے، تو کیا بچہ جو چاہتا ہے وہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اسے؟ جس کالج میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہے، کیا اس کالج میں وہ داخلہ نہیں لے سکتا ہے؟ کیا وہ اپنے گھر کے قریب ترین والے کالج میں ایڈمیشن نہیں لے سکتا؟ یہ اس کا حق نہیں ہے۔ آپ ایک آدمی، ایک بچہ اگر رہتا ہے نارتھ کراچی میں، تو آپ اسے کورنگی پھینک دیں گے، اور کورنگی والے کو آپ ملیر پھینک دیں گے۔ ایسے کئی کیسز ہوئے ہیں، اتنی شکایت کی بھرمار ہے۔ اور ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کیا چاہتا ہے کہ بچوں کا ڈراپ آؤٹ مزید بڑھ جائے، یا وہ چاہتا ہے کہ بچے مزید آئیں کالجز میں؟ اب یہ ہم پوچھتے ہیں ندیم مرزا صاحب سے، جو کہ چیئرمین ہیں اسٹوڈنٹس پیرنٹ فیڈریشن پاکستان کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم مرزا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مرزا صاحب بتائیں، محکمہ تعلیم کیا چاہتا ہے؟ محکمہ تعلیم چاہتا ہے کہ پڑھے گا سندھ تو بڑھے گا سندھ، یہ نعرہ ہے۔ وزیر تعلیم صاحب فرما رہے ہیں کہ 3 لاکھ بچوں کو اسکول میں ایڈمیشن دلوانا ہے، مزید پرانے پڑھائے نہیں جا رہے ہیں، نئے کو ایڈمیشن دلانا ہے، فگرز پوری کرنی ہے انٹرنیشنل فنڈنگ کے لیے۔ اس کے لیے لوکل جو بجٹ ہے 517 ارب روپے کا، اس کو خرچ کرنے کے لیے۔ اب یہ جو سینٹرلائز داخلہ پالیسی جو ہے، اس پر نہ صرف طلبہ، والدین اور پروفیسر حضرات کے بھی بڑی ریزرویشنز ہیں کہ آپ نے جو میگزیمم پرسنٹیج کے بچے تھے وہ اٹھا کر آپ نے بھر دیے، جیسے گرلز میں PSHS کالج میں بھر دی، اب 197، اب وہ نارتھ کراچی سے، اورنگی ٹاؤن سے، مومن آباد سے، کورنگی سے، ابراہیم حیدری سے، گلشن حیدری سے لوگ آ رہے ہیں PSHS کالج پڑھنے کے لیے، کیونکہ ان کی پرسنٹیج زیادہ تھی۔ ٹھیک ہے، پھر مختلف جگہوں پر، اچھا اب پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو کنوینئنٹ پلیس ہوتا تھا گھر کے قریب کا، بچوں کا بھی پرابلم ہے لیکن بچیوں کا تو بہت بڑا پرابلم ہے۔ تو ہم کافی عرصے سے کہہ رہے تھے کہ یہ پالیسی ناقص پالیسی، ناقابل عمل پالیسی ہے، اس کو تبدیل کیا جائے۔ اچھا چلے، جیسے تیسے چل رہا تھا پچھلے سال تک۔ اس سال تو بڑا مزہ ہوا، بلکہ مزہ نہیں ہوا، گڑبڑ ہو گئی بہت بڑی۔ اب جو 23 کالجز ہیں، اسکولز ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ ہائر سیکنڈری اسکول ہیں، ان 23 اسکولوں میں 23 سال سے ایڈمیشن ہو رہے تھے، اس سال ایک بھی ایڈمیشن نہیں ہوا۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ مطلب بچوں نے اپلائی نہیں کیا، اپلائی کیا تھا سب کچھ، پھر کہ صاحب یہ کالجز ڈائریکٹڈ کالجیٹ کے انڈر میں نہیں آتے، پھر کس کے یہ اسکولز کے انڈر میں آتے ہیں۔ اب جیسے تھانے کے حدوں کا مسئلہ ہے نا، ایسے اس مسئلے کی وجہ سے اس کے ایڈمیشن وہ کالجز خود کریں گے۔ اچھا، ڈائریکٹ کریں گے۔ 23 سال سے آ رہے تھے ان کے جوریڈکشن میں، ان کی رپورٹنگ میں ایڈمیشن کر رہے تھے، اب نہیں آ رہے، اچانک نہیں آ رہے۔ اور پھر یہ ہوا کہ کسی نے کامرس میں اپلائی کیا تو اس کو آرٹس دے دیا، کسی نے پری انجینئرنگ اپلائی کیا، پری میڈیکل اپلائی کیا تو اس کو آرٹس دے دیا۔ اور میرٹ کو بھی اس دفعہ انہوں نے، جو پہلے یہ تھا کہ سب سے ویل مینیج کالج میں سب سے ہائیسٹ پرسنٹیج کے لوگ جاتے تھے، اس کی جگہ اب انہوں نے وہ بھی نہیں کیا کہ ہائیسٹ پرسنٹیج والوں کو بھی چھوٹے کالجز میں، چھوٹا نہیں مطلب کم ریپو والے کالج کے اندر ایڈمیشن، یعنی ہوش پوش کر دیا سارا مسئلہ۔ تو یہ باقی کالجز کی کوالٹی پہ کیوں نہیں توجہ دیتے؟ اس کا بھی معیار بڑھائیں۔ دیکھیں لیکچرر بچہ تو پڑھنا چاہتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات یہاں پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ جو کالج ایجوکیشن ہے اس میں جو اساتذہ ہیں، جو پروفیسر اور لیکچررز ہیں، اس میں گھوسٹ اور لیکچررز وغیرہ پروفیسرز نہیں ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ وہ سب پڑھانا چاہتے ہیں، 1-2% لوگ تو ہوتے ہیں لیکن سب پڑھانا چاہتے ہیں۔ میں خود پرنسپل سے ملا ہوں، ویمن کالج کے پرنسپل سے ملا ہوں، آپ کو یاد ہوگا وہ این بلاک کا جو کالج تھا جہاں پر دھرنا وغیرہ ہم نے دیا تھا، اکیڈمی کا مسئلہ تھا۔ اس کے بعد ایم بلاک کا نارساد آباد کا ہے، محمود آباد کا، بہت ساری پرنسپل سے میں ملا ہوں، بہت سارے پروفیسر سے ملا ہوں، سب پڑھانا چاہتے ہیں۔ اور اسٹینڈرڈ سب کا اچھا، بس نام ہے کہ صاحب یہ PSHS کالج ہے، یہ فلاں کالج ہے، یہ عبداللہ کالج ہے، یہ سر سید کالج ہے۔ کل ایک مدر میرے کا فون آیا
کہ صاحب اب میری بچی کا جو ہے وہ عبداللہ کالج میں ہوا، سر سید میں کرا دیں. میں نے کہا صاحب وہ جو اچھا اب پالیسی یہ ہے کہ اگر آپ کا ایک دفعہ ایڈمیشن ہو گیا تو آپ چینج بھی نہیں کرا سکتے، اپنے گھر کے قریبی علاقے میں نہیں چینج کرا سکتے. تو اس میں یہ تو سہولت دینی چاہیے نا بچوں کو، پیرنٹس کو. ویسے اتنی پریشانیاں، مہنگائی، خرچے اتنے بڑھ گئے ہیں. وہ کہیں گے کہ صاحب وہ جو ہے، میں نے کہا کیوں کروانا چاہ رہی ہیں؟ عبداللہ کالج بھی اچھا ہے. کہیں گے مسئلہ یہ ہے کہ اس کی 86% تھی اور اس کو جو ہے انہوں نے سر سید کے بجائے عبداللہ کالج میں ایڈمیشن دے دیا، اور وہاں پر جو ہے نا رزلٹ اچھا ہوتا. میں نے کہا رزلٹ اچھا ہوتا؟ بولا ہاں ان کے جو پیپرز ہیں ان کے پروفیسر یہ کہتی ہیں سر سید کی کہ بھائی ہم خود اپنے نگرانی میں پیپر چیک کرواتے ہیں. جبکہ میں نے کہا ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، اسسمنٹ سینٹرز بنے ہوئے. تو میں وزیر تعلیم صاحب سے میں نے 4 سوال کیے کہ کراچی کے بچوں کے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے. کبھی ان کے رزلٹ میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی میں جو سروج صاحب کی سربراہی میں بنی تھی اس میں انہوں نے بتا دیا تھا کہ گڑبڑ ہوئی ہے اور 15% مارکس دے دو. ری اسسمنٹ پر نہیں گئے. اسی طریقے سے یہ بتائیے کہ یہ پالیسی ناقابل عمل ہو چکی ہے، ناقص ہے، بوگس پالیسی ہے، اس کو کیوں نہیں تبدیل کر رہے ہیں؟ اور ابھی یہ جو ایڈمیشنز ہیں 23 اسکولوں کالجز میں یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ 15 اگست تک آپ اپنے معاملات درست کر لیں ایڈمیشن کے، ورنہ ہم 17 کوئی احتجاج کی بھی کال دے رکھی؟ یہ 17 اگست سے پھر ہم روڈوں پر آ جائیں گے. ہم ڈائریکٹریٹ کے سامنے بھی مظاہرہ کریں گے، ہم اسمبلی کے سامنے بھی مظاہرہ کریں گے، ہم پریس کلب پہ بھی مظاہرہ کریں گے، کیونکہ لوگ پورے شہر میں شور مچا ہوا ہے. وہ ایک شعر ہے کہ شہر کے محل کے باہر ایک شور تھا قیامت کا، امیر شہر کو اونچا سنائی دیتا ہے. تو وزیر تعلیم صاحب اونچا سنتے ہیں، کیا مسئلہ ہے، کیا پرابلمز ہیں. ابھی جو پرائیویٹ اسکولوں میں لوٹا ماری چل رہی ہے، سلمان رضا صاحب کا ایک لیٹر دکھا کر لوگ اینول فیس وصول کر رہے ہیں، 40 ارب روپے کی اینول. وہ ابھی تک وہ لیٹر چلائے جا رہے ہیں؟ ہاں وہ چلائے جا رہے ہیں. اس کا کینسلیشن لیٹر بھی آ گیا ہے. آج ہم نے پوسٹ لگائی ہے اپنے پیج پر کہ بھائی یہ ایک لیٹر ہے، ویڈیو پیغام بھی سلمان رضا صاحب کا اس وقت کا لگایا ہے کہ بھائی یہ لیٹر کی ویلیو نہیں ہے. اب ایک اسکول ہے اقرا یونیورسٹی والوں کا، اقرا یونیورسٹی کا IUUS پتہ نہیں ایسا کچھ اسکول ہے، اقرا یونیورسٹی ایجوکیشن سسٹم. رافعہ املہ صاحبہ کا یہ کہنا ہے کہ جو لیٹر ایشو کیے ہیں 7(1) کے تحت، 7(1) ایک کلاز ہے جو مبہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اسپیشل فیس اپروو کر سکتے ہیں کسی بھی اسکول کو اسپیشل سرکمٹینسز میں. وہ سرکمٹینسز کیا تھے؟ وہ جیسے APS کا واقعہ ہوا تھا تو سیکیورٹی وغیرہ کرانی تھی. اب وہ 200 300 400 روپے مہینے کی فیس اپروو کی جا سکتی ہے. اس کو انہوں نے بنیاد بنا کر 7(1) کو منصوب صدیقی صاحب نے کچھ اسکولوں کو، رافعہ املہ صاحبہ کہتی ہیں 5-6 اسکولوں کو ایشو کر دیے تھے لیٹر کہ آپ اینول فیس وصول کر سکتے ہیں. میں صاحب آپ کے پاس واپس آتا ہوں، ایک لائیو کالر ہیں، ہم ان سے بات کر لیں پھر آپ کے پاس آتے ہیں. جی السلام علیکم، کون ہے ہمارے سے؟ ہاں جی وعلیکم السلام، صحیح بات کر رہا ہوں میں چنیسر گوڑ سے. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ چنیسر گوڑ سے. چنیسر گوڑ سے. اچھا جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا تھا کہ بچی کا ہم نے ایڈمیشن کرایا تھا محمود آباد کالج کے لیے، لیکن انہوں نے نام ڈال دیا وہ بنس روڈ کے پاس بھی کالج ہے، وہاں پہ ہم غریب آدمی ہیں، بچے کو کہاں ڈالا ہے، کہاں نام آیا، کس جگہ؟ یہ بنس روڈ پہ کون سا کالج ہے بچی؟ اچھا بتائیے بات کنٹینیو کریں آپ. بچے کا محمود آباد میں مجھے نام تو نہیں یاد، ٹی وی پہ لائیو پروگرام دیکھ رہا تھا، میں نے کہا چلو میں بات کرتا ہوں. ہاں تو آپ بتائیے نا اس سے کیا مسئلہ ہوگا، آپ کو کیا خدشہ ہے کہ 1.5 کلومیٹر اور 1.25 کلومیٹر روڈ پہ جائے گی، وہاں بھی روڈ کراس کرے گی، وہاں بس میں بیٹھے گی، پتہ نہیں کون سی بس جاتی ہے، ادھر کافی دور پڑتا ہے، ہمیں نزدیک جو پڑتا ہے ہم کہتے ہیں ادھر آپ داخلہ ہو جائے. اچھی بات ہے. یہ محمود آباد ڈگری کالج ہے، کوئی گرلز ڈگری کالج ہے محمود آباد میں. تو بچی نے جب اپلائی کیا تھا اس میں اپنی چوائسیز لکھی تھی، اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا میں یہاں کا ایڈریس، ہاں گورنمنٹ وومین شرائع لیاقت میں ان کا داخلہ کیا ہے، جبکہ ہمارے پاس نزدیک کالج ہے وہاں نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہوئے 5 کالجوں کے نام وہاں بھی انہوں نے ڈال دیا نام. اچھا تو آپ کیا چاہتے ہیں، کیا مطالبہ کرنا چاہیے؟ محمود آباد میں ہو جائے داخلہ بچی کا تو ہماری پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ مہنگائی کے دور میں بچوں کو پڑھانا پڑا. مجھے میرے 5 بچے پڑھ رہے ہیں، 2 یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، میں ریٹائر آدمی، میری تک 25,000 روپے بیسک ہے، میں بچوں کو پڑھاؤں یا گھر کا خرچہ چلاؤں، گھر بھی کرائے گا ہے.
آپ اب یہ سن لیجیے کہ آپ کال ڈراپ ہونے کے بعد ندیم مرزا صاحب آپ کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اس کے لیے آپ کو کمپلین کہاں دینی ہوگی, درخواست کہاں دینی ہوگی. مرزا صاحب ذرا بتائیے. اس میں ایک تو طریقہ کار اب یہ ہے کہ آپ محمود آباد کا جو کالج ہے اس کی 4 دیواری ہم نے بنوائی ہے اپنی مدد آپ کے تحت. اچھا, ان کی پرنسپل کے پاس آپ جائیے, میرا نام لیجئے اور بچی کی کلاسز وہاں سے کنٹینیو کرا دیں. اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ ایک اپلیکیشن دیں گے کہ میری بچی کو دور پڑتا ہے شارع لیاقت کا کالج, تو میں یہاں پر کلاسز دوں گا, لے گی میری بچی, اور اس کی پرمیشن ڈائریکٹڈ کالجز سے مل جاتی ہے, اور وہاں پر آپ اپنی کلاسز کروا لیں, اور ایگزام دینے کے لیے صرف جو سینٹر پڑے گا وہ شارع لیاقت کا پڑے گا. تو آپ کی یہ مشکل تو فی الحال آسان ہو جائے گی. یہ آپشن دیا ہوا ہے کہ اگر آپ کلاسز اپنے گھر کے قریب لینا چاہتے ہیں, لیکن وہ بھی ایز اے اسپیشل کیس سفارش پر ہوتا ہے. تو فی الحال آپ اپنا مسئلہ حل کریں, اور ہم جو احتجاج کر رہے ہیں 17 تاریخ سے, آپ اس احتجاج میں ضرور شریک ہوں, کیونکہ ہم سب مل کے آواز اٹھائیں گے تو یہ معاملات جو ہیں یہ کلیئر ہو جائیں گے. اور یہ جو ایڈ ہاک آپ کو میں نے بندوبست کیا بتایا ہے کرنے کا, اس کے بجائے آپ کا مستقل بندوبست کرانے کی کوشش کریں. تو یہ مرزا صاحب یہ تو ایک پیرنٹ ہے نا, ایک پیرنٹ کا یہ مسئلہ ہے, اور اسی طرح سے جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں تو یہ اس کو اب اس کا کمپلین ریڈریسل کا کیا سسٹم ہے؟ لاکھوں پیرنٹس کا مسئلہ ہے, کوئی نہیں ہے. مطلب کسی کو اگر اس پہ کوئی کمپلین ہے, کوئی گریونسز ہیں ان کے, تو وہ کیسے ایڈریس ہوگا؟ ڈائریکٹڈ کالجز کو اپلائی کرتے وہ کہتے ہیں وہ یہ تو آن لائن پورٹل میں کمپلین کا کوئی سسٹم نہیں ہے؟ نہیں ہے, آن لائن پورٹل کوئی بھی موجود نہیں. ڈائریکٹوریٹ پہ 5-7 ہزار 10 ہزار پیرنٹس ایک ساتھ جا کے ادھر کھڑے ہو جائیں, جا کے یہ چاہتے ہیں وہ. لیکن یہ پیرنٹ نکلتے نہیں نا, پیرنٹ نکلتے نہیں ہیں, بہت کم نکلتے ہیں. اب جیسے ہم انٹر بورڈ کے لیے کر رہے تھے تو 500-600 بچہ جو ہے وہ آتا تھا, اب 400-500 بچوں سے لاکھوں بچوں کا مسئلہ تھا وہ. تو یہ ان کو آنا چاہیے پریس کلب پہ. ہم مظاہرے کی کال دیں گے, ہمارا پیج لائک کر لیں, اس پہ مظاہرے کی کال دیں گے, آئیں آ کر اپنے مطلب آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو احتجاج ریکارڈ کرنا تو آپ کا آئینی حق ہے کہ آپ احتجاج تو کریں, لوگوں کو بتائیں تو صحیح کہ یہ ہمارے ساتھ صحیح نہیں ہوا. اب ہوگا کیا جو ہو رہا ہے, اور اب وہ یہی ہوگا کہ بچیاں ایجوکیشن کنٹینیو نہیں کر پائیں گی. یہ کیوں ہوا, یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ تو یہ تو ڈراپ آؤٹ اور بڑھ جائے گا. نہیں, ڈراپ آؤٹ نہیں بڑھے گا. اب یہ بھاگیں گے پرائیویٹ کالجز کی طرف. اچھا, ان کو بھگایا گیا ہے. یہ کہیں پرائیویٹ کالج کو فیور دینے کے لیے تو نہیں کہیں؟ بالکل, میں ایک لفظ استعمال کر رہا ہوں, ہاکا کیا گیا. ہاکا گیا اس کی طرف کہ پرائیویٹ کالجز جائیں. ہاں, کیونکہ پرائیویٹ کالجز میں نے آپ کو بتایا تھا, بات میری مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ, ان کے بھی کال لے لیں پھر آپ آگے کنٹینیو کیجیے گا. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ وعلیکم السلام, میں ندہ اقبال بات کر رہی ہوں. میری بیٹی. آپ کون سے علاقے سے بات کر رہی ہیں؟ اور پیچھے ٹی وی کی ذرا آواز کم کر دیں, آپ کو ٹی وی چل رہا ہے پیچھے. کیجیے گا ذرا. کون سے ایریا سے بات کر رہی ہیں آپ؟ جی, میری بیٹی مناہل اقبال کا ایڈمیشن ہوا ہے خاتون پاکستان کالج میں, A گریڈ آیا ان کا. جی, اور ہم چاہتے تھے, ہمارے علاقہ ملیر میں ہے تو ملیر کین کالج میں میں چاہتی تھی کہ ان کا ایڈمیشن ہو, کیونکہ ان کا A گریڈ ہے اور A گریڈ کے حساب سے ان کا وہاں قریب میں اچھے کالج میں بن جاتا ہے. لیکن پھر بھی ان کو آپ کی رہائش ملیر کی طرف ہے؟ جی, ملیر میں. اچھا, تو میں چاہتی ہوں کہ کین کالج میں ان کا ایڈمیشن ہو جائے. ہم نے لکھا بھی تھا اس کا کین کالج کا, لیکن پھر بھی انہیں خاتون پاکستان جو گھر سے اتنا دور ہے, روٹ بھی نہیں معلوم, اور فرسٹ ٹائم بچی جو ہے وہ اسکول کے بعد کہیں باہر جائے گی تو آپ کو سوچیں کتنا مشکل ہے. اب آپ کیا کریں گے, بچی کو جانا بھیجیں گی یہ بچی کو یا نہیں بھیجیں گی؟ نہیں بھیجنا تو ہے, لیکن ابھی میں نے آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا کہ کچھ سولوشنز یہاں مل رہے ہیں. اگر کین کالج میں ہو جاتا ہے تو مجھے تو کوئی طریقہ کار بتا دیجیے کیا ہو سکتا ہے. ایسا ان کو بھی گائیڈ کر دیں, آپ بتا دیں ان کو. دیکھیں, یہ وہی سلسلہ ہے جو میں بھی بتا رہا تھا کہ آپ جو آپ کا مقامی کالج ہے, قریبی کالج ہے, وہاں پر کلاسز لینے کی اپلیکیشن دے دیجئے اور کلاسز وہاں پر بچی کی کنٹینیو کرائیے. ہم اس مسئلے کو اجتماعی طور پر حل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, احتجاج کے ذریعے بھی اور مطالبات کے ذریعے بھی. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. تو مرزا صاحب آپ اپنی بات. وہ ہاکا لگا کے جو ہے نا وہ بھیجا گیا. اب میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ بہت اچھی ایجوکیشن ہے, اسکولوں کی جتنی خراب ہے اتنی ہی اچھی کالجز کی ہے. ٹھیک ہے, اب پرائیویٹ کالجز کی طرف کوئی جاتا نہیں. اب پرائیویٹ کالجز کی چاندی ہو گئی, ان کے پاس ایڈمیشن ہو جائے, وہ پھر پیسے بھی اتنے زیادہ لے رہے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب جیسے وہی بتا رہے تھے, واقعی یہ تو عام ایوریج
پیرنٹ کا یہ مسئلہ ہے, والد اکیلا کمانے والا ہے, تو مطلب 4-5 بچے ہیں, کالج جانے والے ہیں, اسکول جانے والے ہیں, تو یہ اب یہ ملیٹ سے جب خاتون پاکستان جائے گی یہ بچی, تو اس کو جانے اور آنے میں شارع لیاقت کی جو پہلے ہی کال تھی وہ تو بہت زیادہ کنجسٹڈ ایریا ہے نا, وہاں سے تو واپسی پہ اس کو گھر پہنچتے پہنچتے بھی کم از کم 1.5 گھنٹہ لگے گا. اس کو ملیٹ والی بچی کو 1 گھنٹہ لگے گا, اکیلی بچی, گھر والے ٹینشن میں, صبح اس کو بہت سویرے نکلنا پڑے گا, رش ٹائم ہوتا ہے, اسکولوں کا ٹائم ہوتا ہے. ایک کالر اور لے لیں اور پھر گفتگو, چونکہ یہ ہاٹ ایشو ہے ظاہر ہے, اس پہ تو بہت لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم, کون ہے ہمارے ساتھ لائن پہ؟ جی وعلیکم السلام, میں جی سرور مسز کاشف بات کر رہی ہوں بفر زون سے. جی بتائیے. میں نے اپنی بچی کا فارم فل کیا, یہ جو داخلوں کا ہوا تھا, اس میں ہم نے جو کالجز کے نام لکھے, شیخ زید لکھا ہم لوگوں نے نام, ہمارا وہاں نام تو آ گیا, لیکن ہم نے کمپیوٹر سائنس فل کیا تھا, لیکن وہاں ان کو کامرس میں ڈال دیا گیا ہے, اور جو انہوں نے پرسنٹیج دی تھی میری بیٹی کی پرسنٹیج اس سے میچ کر رہی تھی, لیکن انہوں نے وہاں پہ اپنا جو تھا جو ان کی سیٹس تھیں اس کو فل کر کے کامرس میں ڈال دیا, اور اب یہ چینج نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے. اور اب کامرس, میری بچی آلریڈی اس وقت انیس حسین میں کوچنگ کی کلاسز اسٹارٹ کر چکی ہے کمپیوٹر سائنس کی, میں وہاں فیس بھر چکی ہوں پورے سال کی. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ جس کالج میں بھی جاتی ہوں انہوں نے ان ایڈمیشن کے بعد ان کی پرسنٹیج ہائی کر دی ہیں, اب میں کہاں جا کے ان کو ایڈمیشن کرواؤں؟ بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا, آپ دیکھتے رہیے, مرزا صاحب آپ کو اس کا سولوشن کچھ گائیڈ کرتے ہیں, آپ سنیے ان کی بات. فوری طور پر اپلیکیشن دیجیے کہ, اور وہ پرائرٹی لسٹ جو آپ نے ڈالی ہے اس کا اسکرین شاٹ بھی رکھ لیجئے, اور اس کے بیسس کے اوپر آپ اپلیکیشن دیجئے, اور یہ اس کو چینج کرانے کی کوشش کیجئے, اور ہمارے ساتھ پیج سے جڑے رہیے. اس سلسلے میں ہم کر رہے ہیں, اور ہم نے یہ بھی نشاندہی کی ہے کہ لوگوں نے جو مانگا وہ دیا ہی نہیں. تو یہ تو اس پہ تو آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ پھر کوششیں کرنی پڑیں گی, کیونکہ ٹائم کا ڈیٹس نکلی جا رہی ہے, پھر دوسری جگہ بھی نہیں لے سکتے. اب جیسے یہ کوچنگ کی فیس دے دی 1 سال کی پوری, اور یہ کوچنگ والے 1 سال کی پوری فیس ایڈوانس جی ایڈوانس لیتے ہیں. ابھی ایک پریکٹیکل اسکولنگ سسٹم کے جو صاحب ہیں ان سے میں نے ایک بچے کا کہا کہ بھئی یہ بچہ جو ہے اس سے کوارٹرلی فیس لے لیں, تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری پالیسی نہیں ہے, ہم پورا سال کی, یعنی پابندی ہے. کون سا قانون اس کی اجازت دیتا ہے انہیں؟ کوئی قانون اجازت نہیں دیتا. یہ کوچنگ سینٹر والے جو ہیں, یہ بچہ جاتا ہے پورے سال کی فیس لیتے ہیں, اب کوئی ٹرانسفر ہو جائے, کوئی اور مسئلہ ہو جائے, لیکن ان کو پیسے ایڈوانس میں چاہیے, اس کے بغیر وہ کوچنگ میں بیٹھنے نہیں دیتے. اس پہ بھی آپ ہی کو کیمپین کرنی ہوگی. یہ کیمپین ہم نے کی ہے, ٹیوشن سینٹر رجسٹرڈ ہی نہیں ہے کہیں بھی, کوئی ہمارے پاس ڈومین ہی نہیں ہے رجسٹریشن. پھر بند کرائیں ان کو, ڈی سی وی سی کو بولیں درخواست ان کو بند کرائیں. کوئی انلیگل چل رہے ہیں سارے, کوئی قانونی شیلٹر نہیں ہے ان کو. تو اب یہ ایڈمیشن والے ایشو کو کیسے آپ ایڈریس کریں گے؟ دیکھیں ایڈمیشن والے ایشو کا حل یہ ہے کہ وزیر تعلیم صاحب اس کو آپ ریویو کریں, اور اس میں جو ایڈمیشنز میں ہوا ہے اس کی ایک اعلیٰ سطحی کمیٹی بنائی جائے جس میں پیرنٹس کے نمائندے بھی شامل ہوں, اور اس میں ہم اس کو بیٹھ کر کریں کہ ہم اب اس مسئلے کو حل کیسے کریں. اچھا ایک تو کالرز کو بتا دیں, کالرز یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے پیج پہ کس نام سے ہے اور اس کو کیسے فالو کریں. ہمارا پیج ہے اسٹوڈنٹس پیرنٹس فیڈریشن آف پاکستان, ٹھیک ہے. ایک گروپ ہے جس میں 3000 ممبر ہیں, ایک پیج ہے جس میں تقریباً 69,000 لائکس ہیں. جو 69,000 لائکس والا جو ہے اس پیج کو آپ لائک کر لیں, وہاں پر آپ کو ڈیلی اپڈیٹ ملتی رہے گی ایڈمیشنز کے بارے میں. اور اب اسٹریٹجی کیا ہوگی, جو کہ پیرنٹس اب سن رہے ہیں, آپ کو جاننا چاہتے ہیں کہ ہم 16 اگست کا انتظار کریں گے, فرسٹ ورکنگ ڈے 17 اگست کا انتظار کریں گے. 18 سے ہم آ جائیں گے روڈوں پر, اگر یہ مسئلہ ایڈریس نہیں 18 سے آ جائیں گے, اور ہم روزانہ مظاہرہ کریں گے. تو آپ ڈائریکٹلی کوئی محکمہ تعلیم سے انٹریکشن آپ کریں, ان سے رابطہ؟ جی میں نے بات کی ہے, میں آج بھی بات کروں گا, میں کل بھی بات کروں گا. میں نے وزیر تعلیم صاحب کو بھی میسج کیا ہے کہ بھائی اس مسئلے کو حل کریں. دیکھیں جب اسی پروگرام میں اسی سیٹ پہ بیٹھ کر ہم نے فرسٹ ایئر کے بچوں کا مسئلہ اٹھایا تھا, ہم نے اسی سیٹ پہ بیٹھ کر 9ویں کلاس کے بچوں کا مسئلہ, اور ابھی ہم یہ, اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ جو کراچی کے الیکٹڈ نمائندے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی یہ کراچی کے بچوں کا مسئلہ ہے, اس کو آپ اپنے کریں, اسمبلی میں آواز اٹھائیں. جو الیکٹڈ ممبرز ہیں, جو یو سی چیئرمینز ہیں, جو مرتضیٰ وہاب صاحب ہیں, آپ کراچی کے میئر ہیں, یہ کراچی کے بچوں کے ساتھ ایجوکیشن میں جو ظلم ہو رہا ہے, بلکہ اب تو ظلم نہیں کہیں گے, مظالم کہیں گے کہ مظالم ہو رہے ہیں, یہ نہ کریں کراچی کے بچوں کے ساتھ. آپ بھلے مجھے 2 دفعہ اور حیدرآباد لے جائیے, لیکن یہ جو ہے مسئلے کو حل کریں, اس کو حل کرنا پڑے گا آپ کو.
اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا. رائٹ. اور کوئی آخری کامنٹ کہنا چاہیے؟ بس ٹائم ختم ہو گیا. میں دوسری بات یہ ہے کہ جو کاپیاں کتابیں یونیفارم بک رہے ہیں آپ جا کر دیکھیے کہ رش اتنا ہے کہ گاڑی پارک کرنے کی جگہ نہیں ہے. آصف بک ڈپو، غنی سانز، ماریاز، یہ جو اللیگل ایڈ کر رہے ہیں، تو میں پولیس سے خاص طور پر جو ایس ایس پیز ہیں ان سے کہوں گا کہ یہ سرکولر ہے گورنمنٹ کا کہ آپ کاپیاں کتابیں جو ہے وہ نہیں بیچ سکتے ہیں. آپ ان کے خلاف کارروائی کریں، ان دکانوں کے خلاف کارروائی کریں جو فرنٹ مین بن کر اسکولوں کے بہاف پر کاپیاں کتابیں یونیفارم بیچ رہے ہیں. چلیں، بہت شکریہ آپ کا ندیم مرزا صاحب. اور پتہ نہیں کب تک کراچی کے بچوں کو تختہ مشق بنایا جاتا رہے گا. اللہ کرے کہ ارباب اختیار جو ہیں وہ اس کا نوٹس لیں، اس کا ادراک کریں، تاکہ بچے ایک بار پھر سڑکوں پر نہ آئیں اور ان کا مسئلہ حل ہو جائے. ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.